حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف، بہادری اور سادگی کی بہترین مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ غضبناک ہو کر اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ نے آیات کو غور سے سنا تو آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو مزید حوصلہ ملا۔ عدل و انصاف کی مثال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو عدل و انصاف کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ چند مشہور واقعات۔ قاضی شرعی کا فیصلہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ قاضی شرعی کی عدالت میں آیا۔ قاضی نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا اور حضرت عمر نے اسے قبول کر لیا۔ بیت المال کا استعمال۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال، سرکاری خزانے کو صرف عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ عوام کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ سادگی کا عملی نمونہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ آپ عام لوگوں کی طرح لباس پہنتے اور خود بازاروں میں جا کے لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک بوڑھی عورت کے گھر پانی بھرتے ہوئے دیکھا گیا اور لوگوں نے پوچھا، خلیفہ ہونے کے باوجود آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر میں رعایا کے مسائل حل نہ کروں تو خدا کے سامنے کیسے جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت۔ حضرت عمر کی شہادت 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ آپ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام فیروز، جسے ابو لولو کہا جاتا ہے، نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے 3 وار کیے، جس کی شدت کے باعث آپ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں بھی حضرت عمر نے اپنی نماز مکمل کی اور صحابہ کو وصیت کی کہ وہ دین کے کاموں کو جاری رکھیں۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کیا گیا۔ سبق۔ حضرت عمر فاروق سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ حضرت عمر کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک حکمران کا سب سے بڑا کام انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ نمبر 2، عاجزی اور تقویٰ۔ خلافت کے عروج پر ہونے کے باوجود آپ عاجز اور اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے تھے۔ نمبر 3، زندگی کا مقصد۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو مضبوط کرنے، امت کی بھلائی اور عدل و انصاف کے قیام میں گزاری۔ نمبر 4، موت کی تیاری۔ آپ نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا اور زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت اور عدل و انصاف پر مبنی زندگی ہی اصل کامیابی ہے۔